کیونکہ بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، جب سے آپریشن ضرب عضب شروع ہوا ہے آئی ایس پی آر کا دعویٰ ہے کہ اب تک 250 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ جی ہاں، میں دعویٰ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کوئی موجود نہیں ہے، اور جو بھی یہ فگرز آ رہی ہیں، کلیمز آ رہے ہیں، وہ ہمیں صرف آئی ایس پی آر کی طرف سے آ رہے ہیں، جو آئی ایس پی آر کا دعویٰ ہے کہ 250 دہشت گرد ابھی تک مارے جا چکے ہیں اس آپریشن میں۔ جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے ملک میں حکومت کو کچھ سیاسی چیلنجز کا بھی سامنا ہے، اور وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب کہتے ہیں کہ طاہر القادری ضرب عضب آئین اور جمہوریت کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ ایک ایسے وقت میں جب ملک حالت جنگ میں ہے، فارمل اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی، آئی ایس پی آر کی طرف سے پہلے اناؤنسمنٹ ہوئی، اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا اور اناؤنس کیا کہ ہاں ہم شمالی وزیرستان میں آپریشن کر رہے ہیں، تو یہ سیاسی چیلنجز حکومت کے لیے بڑھتے جا رہے ہیں، اور انفارمیشن منسٹر جب کہتے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے تو کیا قوم کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو رہی ہے، ڈائیورٹ کی جا رہی ہے؟ کون ایسا کر رہا ہے؟ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ سوالات اٹھتے ہیں حکومت کے اوپر بھی۔ ایک نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی تھی جو بہت فین فیئر کے ساتھ لانچ کی گئی تھی، یہ اس کی دستاویزات ہے، اور اس میں جو اس کی امپلیمنٹیشن پلان تھا اس کے لیے انیشل کاسٹ لگائی گئی تھی 32 ارب روپے۔ جی ہاں، 32 ارب روپے، اور یہ وہ سارے ڈاکومنٹس ہیں۔ آج حکومت نے ماشاءاللہ بجٹ پاس کر دیا ہے، یہ ڈاکومنٹ سارے پڑے ہیں، بجٹ کے مزید ڈاکومنٹس ہیں۔ میں نے سارے یہ ڈاکومنٹس دیکھے اور پوری کوشش کی کہ کہیں یہ 32 ارب روپیہ جو اس نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کے لیے چاہیے تھا وہ کہیں ان بجٹ ڈاکومنٹس میں مجھے ملے، لیکن اتفاق سے وہ مجھے ملا نہیں۔ تو اس سے یقیناً میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ حکومت کی کمٹمنٹ کتنی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں؟ کیا وہ کنفیوژن جو مذاکرات کے حوالے سے شروع ہوئی تھی 29 جنوری کو وزیر اعظم پاکستان نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے جن مذاکرات کا اعلان کیا تھا، اور بہت سے جو لوگ اس وقت بھی کوشچن کر رہے تھے اس پالیسی کو، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا، میڈیا میں جو لوگ اس کی بات کر رہے تھے کہ یہ حل نہیں ہے، آپ غلط پالیسی کی طرف جا رہے ہیں، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا۔ بالآخر آئی ایس پی آر کے پریس ریلیز آنے کے بعد حکومت نے اس کو اون کیا، اس جنگ کو اون کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بجٹ میں ایلوکیشنز کیوں نہیں؟ آج حکومت نے بجٹ پاس کیا، حکومت کو اس کی یقیناً مبارکباد ملنی چاہیے، لیکن جب آپ قرار دیتے ہیں کہ دہشت گردی سب سے بڑا مسئلہ ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہمارے سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت، تو بجٹ میں وہ کمٹمنٹ کدھر ہے؟ یقیناً اس پہ ہی بات کریں گے۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے انٹروڈکشن کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق فضل چودھری صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں اجمل وزیر صاحب، پاکستان مسلم لیگ کاف سے ان کا تعلق ہے، عمر عباسی صاحب عوامی تحریک سے ان کا تعلق ہے، پاکستان عوامی تحریک سے، اور اسد عمر صاحب فی الحال ہمیں فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں اسٹوڈیو میں بھی جوائن کریں گے۔ طارق فضل چودھری صاحب، یہ سارے لوگ سازش کیوں کر رہے ہیں؟ آپریشن ضرب عضب، انفارمیشن منسٹر کہتے ہیں آپریشن کے خلاف سازش ہے، آئین کے خلاف سازش ہے، اور جمہوریت کے خلاف سازش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد صاحب، گزارش یہ ہے کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون نے اقتدار سنبھالا تو ہم نے پہلی بات تو یہ کہ بڑے ایک طریقے سے، اور دوسری بات یہ طریقہ مینس بڑی پلاننگ سے، اور دوسری بات یہ کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، پاکستان کے تمام جو ہمارا پولیٹیکل برین ہے اس کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی، اور اس میں خاصے ہم کامیاب رہے۔ چاہے وہ کراچی کا ٹارگیٹڈ آپریشن تھا یا دہشت گردی کے جنگ کے حوالے سے سب سے پہلے جب ہم نے شروع کیا مذاکرات سے، اگر آپ اس طرف بھی دیکھیں تو سب نے بڑی یکسوئی کے ساتھ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھے، اتفاق کیا، مذاکرات کی شکل پہلے خفیہ ہوئے، سب نے اس پہ اعتراض کیا، اوپن ڈائلاگز کر دیے، کمیٹیز بن گئیں، ان کی پیش رفت سب کے سامنے رہی، وہ سارا کچھ آپ کے سامنے سے گزرا۔ اور اس کے بعد جب وہ مذاکرات کسی حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے، چونکہ ایک بڑی ایک ون لائنر اسٹیٹمنٹ جو پرائم منسٹر صاحب کی تھی، جو پارلیمنٹ ہاؤس میں انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات اور دہشت گردی دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، تو مذاکرات کے نتیجے میں جب پے در پے دھماکے آپ کو نظر آئے اور قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوتا رہا، تو ظاہر ہے پھر یہ آخری حل تھا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے کہا جی کہ کیا، میں صرف اس میں ایک نقطہ کہوں گا کہ جو آپریشن سے پہلے کوئی اے پی سی، کوئی اس طرح کی چیز، تو پارلیمنٹ کا اجلاس، یہ ہر اجلاس اے پی سی ہوتی ہے، ساری پارٹیوں کو نمائندگی ہوتی ہے، اس میں سارے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ پچھلا اجلاس تو بالخصوص دہشت گردی کے حوالے سے تھا، سب کی رائے اس میں آئی، اور ہر کی رائے یہ تھی کہ مذاکرات کسی منطقی انجام پہ نہیں پہنچ رہے۔ اور اب الحمدللہ اگر ایک آپریشن جس کے پیچھے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے میڈیا کے ذریعے کہ پاکستان کی پوری قوم اس کو سراہ رہی ہے، اس کے پیچھے کھڑی ہے، پولیٹیکل پارٹیز اس کی سپورٹ کر رہی ہیں، تو ان تمام پس منظر میں جو میں نے بڑا مختصراً بیان کیا، آؤٹ لائنز آپ کے سامنے بیان کی، وہ لوگ جو پاکستان میں استحکام نہیں چاہتے، پاکستان میں امن نہیں چاہتے، کیونکہ یہ جنگ ایسے نہیں ہے کہ جیسے کوئی میچ ہوتا ہے کہ جس میں ہم ہار بھی سکتے ہیں، جیت بھی سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جیت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ پاکستان کی قوم اس میں اللہ کے فضل سے، اور پاکستان کی افواج جس انداز سے آگے آئی ہیں اور وہ لڑ رہی ہیں،
تو جیت جو ہے وہ واحد آپشن ہمارے پاس جیتے، اور جیتنا ہے انشاءاللہ، اور جیتیں گے اللہ کے فضل سے. تو اس کے بیچ میں جو رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، قوم کی توجہ کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں، کبھی لانگ مارچ کہہ رہے ہیں، کبھی دھرنوں کی سیاست، اور کسی خاص ایجنڈے کے نہ ہونے کے باوجود، خاص ایجنڈا نہ ہونے کے باوجود کا مطلب میں نے یہ کہا کہ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، لوگ اسمبلی کے اندر بھی بیٹھے ہیں، کوئی ریفارمز کی بات نہیں کرتے. اگر الیکشن ریفارمز کی بات ہو، کوئی مسودہ نہیں لے کے آتے، کوئی ڈاکومنٹ نہیں لے کے آتے. کمیٹی بن رہی ہے تو حکومت بنا رہی ہے، بہتری لانے کی بات کر رہے ہیں، اصلاحات کو ہم کر رہے ہیں. چودھری صاحب، یہ ماشاءاللہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے آج اپروو کیے ہیں، آپ دیکھ کے اگر مجھے بتا سکیں. آپ کے پاس یہ آدھی کتابیں ہیں. 32 ارب روپیہ اس میں کہاں ایلوکیشن کہاں آئی ہے؟ جو نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی، یہ وہ دستاویزات ہے آپ کے پاس بھی یقیناً موجود ہے. اس میں تھوڑی سی مزید آپ ریسرچ کریں، کیونکہ یہ میں نے آپ کو کہا، پہلی بات آپ کے پاس کتابیں کم ہیں، دوسری بات یہ کہ اتنی دیر میں اس پہ ریسرچ میں خیال یہ 3 والیومز ہی ہوتے ہیں. میں آپ کو دکھا دوں گا. نہیں اب اور بھی اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے. صاحب میں یہ عرض کر دوں کہ ہر جو مد ہوتی ہے، بعض اوقات اس میں علیحدہ مد میں پیسے رکھنے کی بجائے، جیسے اپنے PSDP کہا، اب اس میں 600 ارب روپے کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی مد میں گرانٹ جو ہے، اس میں صوبوں کو کتنی جا رہی ہے، مرکز کو کتنی جا رہی ہے، ہر مد میں جاتے ہیں. آپ کی جو عسکری اگر سروسز کے لیے پیسہ بڑھایا جا رہا ہے، آپ کی اگر PSDP کے لیے پیسا بڑھایا جا رہا ہے، آپ کے IPDs کے لیے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ 50 ارب کی انیشیل اماؤنٹ ان کے لیے رکھی ہے، تو یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر مد میں علیحدہ اور وہ کس اس میں جا رہی ہیں وہ مینشن ہو. یہ بجٹ ان بریف ہے، اتنی موٹی کتاب نہیں، اس میں ڈھونڈ دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن میں صرف آپ کو، چونکہ بات بجٹ پہ نہیں ہو رہی، بات جو ہے وہ مجموعی صورتحال کے اوپر ہو رہی ہے. جو ہماری کمٹمنٹ ہے، جو ہماری صوبوں کو ہم نے ایشور کیا ہے اس آپریشن کے حوالے سے، فلور آف دا ہاؤس پہ پرائم منسٹر صاحب نے ایشور کیا کہ صوبائی حکومت بالخصوص KPK کی حکومت قطعی طور پہ یہ محسوس نہ کرے کہ مرکز میں کوئی اور حکومت ہے، ان کی پوری طرح ساتھ دیں گے، اپنے وسائل سے زیادہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. IPDs کے حوالے سے ہمارے تمام وزراء سب نے اس بات کو ایشور کیا ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے اس میں آپ کو مکمل سپورٹ IDPs کے حوالے سے. اجمل وزیر صاحب، وہی سوال میں آپ سے بھی کروں گا. ایک تو یہ بجٹ ڈاکومنٹس کے حوالے سے جو کمٹمنٹ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور اس کے لیے بجٹ ایلوکیشنز، IDPs کا ذکر کیا طارق فضل چودھری صاحب نے، وہ ایلوکیشنز کیا کافی ہوگی ان IDPs کے لیے جو وہاں پہ آ رہے ہیں؟ اور تیسرا سوال، آپ شاید جا بھی رہے ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری کو لے کے آئیں گے، اسلام آباد تک آئیں گے، تو آپ سازش کیوں کر رہے ہیں جو انفارمیشن منسٹر نے الزام لگایا آپ کے اوپر؟ پہلی بات یہ ہے ارشد شریف صاحب کے انہوں نے بات کی ہے کہ وہاں کی صرف یہ IDPs کی انہوں نے بات کی ہے 50 کروڑ روپے انہوں نے رکھے ہوئے، اور 50 کروڑ روپے، 50 کروڑ ارب اگر 50 ارب ہوئے تو ڈاکٹر صاحب اللہ مانے یہ 50 کروڑ روپے رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جو اونٹ میں وہ منہ میں زیرہ کے برابر ہے. 1 منٹ، 7 لاکھ وہاں کی نارتھ وزیرستان کی آبادی IDPs بن رہی ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی، اور پھر آپ دیکھیں ایک میٹرو بس کے لیے 40 ارب سے زائد رقم مختص کی گئی ہے جو اس بجٹ میں. یہ سیریس پن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کہاں تک سیریس ہے، کس حد تک سیریس ہے. یہ حکومت جو ہے نا، اس کے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہی ہے. مجھے بتا دیں کس نے سازش کی ہے؟ انفارمیشن منسٹر کہہ رہے ہیں. میری بات سنیں، انفارمیشن منسٹر تو خود سازش کر رہے ہیں اس حکومت کے خلاف. یہ پیمرا کے ساتھ مل کر انہوں نے کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے؟ کیا کہ مخصوص چینل کے ساتھ مل کر ابھی وہ دوسرے چینل کو کیوں بند کروایا گیا؟ بات سنیں، یہ گپ شپ انہوں نے خود مذاق بنایا ہوا ہے. وہاں پہ خود ملے ہوئے اس چینل کے ساتھ رولا کیا تھا؟ وہ یہی تھا نا، یہ جو ISI کے خلاف جو کچھ کیا گیا تھا. اب اس کے نمبر برابر کرنے کے لیے ایک دوسرے چینل کو ARY کو بند کروا دیا گیا. پیمرا نے بند کروایا نا، حالانکہ اس سے ایک دن پہلے اس کے ایک پروگرام کو سپریم کورٹ نے خود اجازت دے دی اور اگلے دن ان کو بند کرایا گیا. یہ کون سازشیں کر رہا ہے؟ اور پھر یہ کہتے ہیں یہ لاہور میں جو لوگوں کو انہوں نے دن دہاڑے گلو بٹ نے مارے ہیں، اور گلو بٹ جو یہ تو سارے مجھے اب تو میں نون کو دیکھتا ہوں، مجھے ہر بندہ گلو بٹ نظر آ رہا ہے. ٹو بی ویری فرینک، جس ظلم کے طریقے سے لوگوں کو انہوں نے مارا ہے، اب یہ ہم سازش کر رہے؟ کسی نے ایک گملہ توڑا ہے ہماری طرف سے؟ یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں، PTI ہے، ہم ہیں، یا یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جماعت ہے، کس نے کیا کیا ہے یار؟ جی عمر عباسی صاحب، آخری بات آپ نے وہ کوشچن کیا. پھر جہاں تک پارٹی نے میرے فیصلہ کیا ہے، مجھے نامینیٹ کیا، بالکل میں جا رہا ہوں، آج رات کو 3 بجے کے فلائٹ سے جا رہا ہوں، بالکل اس کے ساتھ واپس آئیں گے. اس پہ میں مزید سوال کروں. عمر عباسی صاحب، یہی سوال آپ سے. آنریبل انفارمیشن منسٹر الزام لگاتے ہیں کہ آپ
آپریشن ضرب عزم آئین اور جمہوریت کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ آپریشن ضرب ادب تو اب شروع ہوا ہے. اس سے پہلے ڈاکٹر طاہر القادری نے 2006 میں دہشت گردی کے خلاف ایک تاریخی فتویٰ دیا تھا جس میں اس کے روٹ کازز، ہسٹورک بیک گراؤنڈ اور اس کا سولوشن بتایا تھا. اور منہاج القرآن جو ہمارا مرکز ہے، آپ اگر وزٹ کیا ہو، میڈیا نے دکھایا تو وہاں پہ ایک منارۃ الاسلام گوشہ درود کے نام سے قائم ہے جہاں پہ 24 گھنٹے جو ہے وہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے. تو آج تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ثابت ہو گیا کہ بارود نے درود پر حملہ کیا ہے. رات کے 2:30 بجے کہیں پہ جا کے بیریئرز کے نام پر کسی کے کمرے میں گولیاں نہیں برسائی جاتی. ڈاکٹر حسین محی الدین کے کمرے کیا، ان کے بیڈ تک گولیاں لگی ہیں. اور وہ ایک عورت، وہ بچی، وہ تنزیلہ اور انیسہ بطول، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ ہاتھ جوڑ کے زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی. مجھے جنرل ڈائر نے فائرنگ کی تھی یا رنجیت سنگھ نے یا اس کے بعد کے واقعات آج تک مقبوضہ کشمیر میں بتا دیں کہ کوئی عورت کسی سپاہی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے زندگی کی بھیک مانگے تو کیا اسے اپنی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی یاد نہیں آئے گی؟ یہ پاکستان ہے، یہ کون سا ملک ہے؟ مجھے یہ بتایا جائے. اگر رکاوٹیں باہر بیریئرز کھڑے تھے تو منہاج القرآن کی باؤنڈری کے اندر گوشہ درود میں کون سا بیریئر تھا جس میں ایک 72 سالہ بزرگ درود و سلام پڑھ رہا ہے، پولیسوں سے بالوں سے گھسیٹ کے گولیاں مار کے اس کی لاش کی بھی بے حرمتی کرتی ہے. وہ ویڈیو دکھائی گئی. پھر ہاسپٹل میں پولیس آفیسرز جو ہے وہ چینج کرنے گئے ساری چیزیں اور وہ میڈیا وہاں پہ بھی پہنچ گیا. پھر کسی مہذب معاشرے میں، قانون میں، کتاب میں، ارشد بھائی مجھے کوئی ایک شخص، میرے معزز بھائی بیٹھے بتا دے کہ کوئی زخمی ہو، اسے بلٹ لگے، انجری ہو، تو کیا اسے پہلے انویسٹیگیشن کے لیے تھانے میں لے جایا جاتا ہے یا ہاسپٹل میں فرسٹ ایڈ کے لیے لے جایا جاتا ہے؟ پرسوں ہمارے 20 کارکنوں کو تھانے سے ہاسپٹل شفٹ کیا گیا. یہ ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثال ہے. ہم تو خود درود و سلام والے سب سے پہلے دہشت گردی کے خلاف ڈاکٹر طاہر القادری نے بات کی. یعنی ایک طرف ریاست دہشت گردی کا شکار ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریاستی یہ افواج پاکستان کی اسد عمر صاحب، یہ نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کا ڈاکومنٹ ہے، آپ کو یاد ہوگا 32 ارب روپے کا اس میں کہا گیا تھا. آج بجٹ پاس ہوا ہے. یہ تمام دستاویزات ہیں. آپ کو کہا جاتا ہے آپ شیڈو فائنانس منسٹر بھی ہیں پی ٹی آئی کے. کدھر ہے یہ کمٹمنٹ؟ 32 ارب دہشت گردی کے خلاف جنگ، نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی، ان تمام دستاویزات میں بجٹ ان بیٹ طارق فضل چودھری صاحب بھی دیکھ رہے ہیں. کہیں ہے لوکیشن؟ یہ شاید اسی لیے چودھری نثار جو ہیں وہ ناراض ہیں اور اس وقت کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں کہ اتنی جو انہوں نے پالیسی بنائی، اتنے دھوم دھام سے اس کا اناؤنسمنٹ کی گئی، اور جس وقت فنڈنگ کرنے کی باری آئی، جہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی واقعی میں سیریسنس ہے یا نہیں ہے، یا آپ صرف ایک کاغذ پہ ڈاکیومنٹ بنانے کے لیے آئے تھے، تو وہاں پہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہی ہمیں. دیکھیں، ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی، 2 باتیں انہوں نے کہی. ایک تو انہوں نے کہا کہ بڑی پلاننگ کے ساتھ اور ہر کام جو ہے بہت سوچ سمجھ کے کیا، حکومت نے بہت پلاننگ کے ساتھ کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ذرا جلدی سے دونوں کے اوپر نظر ڈال دیتے ہیں. 4 مہینے لگائے صرف یہ کہنے کے لیے کہ کل آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، یہ دہشت گردی کے بارے میں کیا جائے. اے پی سی کال کرنے میں 4 ماہ لگائے گئے. پتہ نہیں کیا سوچ بوجھ ہو رہی تھی. اس کے بعد جس طریقے سے ڈائلاگ کا عمل آگے 2 مہینے لے کے چلا گیا، خود حکومت نے ریئلائز کیا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، اس کو کمیٹیز ڈیزالو کر دی، نئی کمیٹی بنائی گئی. جب وہ نئی کمیٹی بنائی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں ہر ہفتے بریفنگ لوں گا اور میں خود ذاتی طور پہ لیڈ کروں گا اس کو. اس ایک سٹیٹمنٹ کے بعد آپ کو کبھی وزیر اعظم نظر آئے، کبھی پارلیمنٹ کے اندر کوئی ہمیں کوئی پتہ چلا اپڈیٹ ڈائلاگ کدھر پھنسا ہوا ہے؟ جتنی کنفیوژن کا شکار ان کی ڈائلاگ کی امپلیمنٹیشن تھی، بدقسمتی سے اس سے زیادہ کنفیوژن کا شکار جو ہے یہ پچھلے 1 ہفتے سے آپریشن نظر آ رہا ہے. میں ارشد مجھے 1 منٹ دیں کیونکہ میرا اس وقت دل میں کھول رہا ہے. اس وقت یہ آپ کی تیاری تھی کہ 2,93,000 لوگ اس وقت آئی ڈی پی بنو پہنچ چکے ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد عورتیں، بچے اس شدید گرمی کے اندر پیدل چل کے گئے. آپ ایک ٹرک نہیں ارینج کر سکے؟ آپ جائیں ذرا اسلام آباد میں نکلے، پنڈی میں جا کے پوچھیں ویگنوں کا ریٹ کدھر چلا گیا. معاف کیجیے گا میں انٹرپٹ کروں، کے پی کے میں تو آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کو اعتماد میں نہیں لیا اس آپریشن پہ؟ سر آپ کو کے پی کے کی گورنمنٹ سر میں آپ کی میں بات میں نہیں دخل دوں گا، آپ ضرور بولیے گا. کے پی کے کی گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کو ٹی وی کی خبروں سے پتہ چلتا ہے کہ آپریشن لانچ ہو گیا. وہ اور بات ہے کہ ہو سکتا ہے حکومت کو بھی ٹیلی ویژن کی خبروں سے ہی پتا چلا ہو، لیکن کوئی تیاری نہیں، کوئی کوآرڈینیشن نہیں. اس وقت آپ جا کے آئی ڈی پیز کی حالت دیکھ لیں، وہ سوال صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم انسان نہیں ہیں، کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں. کوئی تیاری نہیں ہے. فنڈنگ کدھر ہے؟ ادھر اس کتاب میں کہیں ڈھونڈ لیں ڈاکٹر صاحب، ان کو شاید اس میں کوئی 50 کروڑ روپے نظر آ جائیں، لیکن وہ 50 کروڑ روپے اس وقت ان انسانوں کو نظر نہیں آ رہے.
جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں بھی لیا گیا. اسد عمر صاحب کی بھی آپ نے باتیں سن لی. شیڈو فائنانس منسٹر ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں اس میں ان کو یہ فگرز ڈاکومنٹس میں کہیں نظر نہیں آئے، جو کہ انہوں نے بڑے کلوزلی پڑھے بھی ہیں، اچھی تقریریں بھی کی ہیں انہوں نے پارلیمنٹ میں. ان سوالات کا اور عمر عباسی صاحب اور اجمل وزیر صاحب نے جو فرمایا، جواب دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے جی کہ ہمارے بہت آنریبل کولیگ ہیں، انہوں نے ڈالر کو بھی ایک دفعہ 140 پہ پہنچا دیا تھا بالکل، اور لوگوں کو مروا دیا. وہ میری طرح شریف لوگ، انہوں نے کہا کہ چلو شاید ہم کو انویسٹمنٹ کر لیں ڈالر میں، اور بہت سارے لوگ پھنسے. میں آن ایئر چیلنج کر رہا ہوں آپ کو ڈاکٹر صاحب، آن ایئر آپ کو اسٹیٹمنٹ دکھا دوں گا. بالکل پلیز دکھائیے، میں آپ کو دکھاؤں گا. یہ تو اچھا چلیں، آتے رہتے ہیں نا، کئی پروگرامز میں آتے ہیں، میں لے آؤں گا. نہیں، یہ تو ارشد شریف میں خاص طور پہ بلا لیں گے. اتفاق سے دونوں ویسے بھی اسلام آباد سے ہیں، کل بلا لیں گے. اب دوسری بات یہ ہے، دیکھیں جی، جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے جناب عمران خان صاحب، انہوں نے اس آپریشن کی باقاعدہ حمایت کی ہے اور انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی. حالانکہ وہ ڈائلاگز کے سب سے بڑے چیمپئن تھے اور مذاکرات کی بات سب سے پہلے اگر کوئی کرتی تھی تو پاکستان تحریک انصاف کرتی تھی. ہماری جو اے پی سی، اس سے پہلے تھوڑا سا انہوں نے موقف میں تبدیلی کی کہ اگر مذاکرات ناکام ہو پھر آپریشن. تو میرا خیال وہ پہلی دفعہ تھا جب انہوں نے آپریشن کی بات کی. آج اب آپریشن کی بات وزیر اعظم عمران خان تو نہیں ہے نا؟ میری بات سنیں نا، میری بات سنیں، میں وہی بات کر رہا ہوں جو آپ نے نقطہ اٹھایا تھا. آج اگر ہم صرف ایک دوسرے کے اوپر ملبہ پھینکنے کی کوشش کریں گے، میں کہوں نہیں جی وہاں پہ بنو میں کس کی حکومت ہے، ان کی ہے، بنو میں جیل کی حفاظت کس کی ذمہ داری تھی، وہ ان کی تھی، یہ باتیں نہیں. ٹی وی پہ بیٹھ کے صرف ایک دوسرے پہ ملبہ ڈالنے کا وقت نہیں ہے. یہ آپریشن آئی پی ڈیز، ان کی مینجمنٹ، وفاقی حکومت کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اگر کسی جگہ انہوں نے ہماری سپورٹ مانگی ہو، ہمیں کہا ہو کہ یہاں پہ آپ آگے بڑھیں، ہم نے نہ دی ہو تو ہمیں بتائیں. باقی اس میں تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیا تھا آپریشن کے حوالے سے. میں اس بات کو میں نے آپ کو اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، عمر صاحب تشریف نہیں لائے تھے، کہ اے پی سی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کارڈ آپریشن کے حوالے سے مذاکرات پہ حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں، اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اسمبلی کا ہر اجلاس ایک اے پی سی ہوتی ہے جس میں ہر پارٹی کے پارلیمانی لیڈرز اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. پچھلا جو اجلاس تھا بجٹ اجلاس سے پہلے، وہ دہشت گردی اور امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے وقف شدہ اجلاس تھا، اور ہر پارٹی کے پارلیمانی لیڈر نے وہاں پہ یہ کہا کہ حالات آپ کے قابو سے باہر ہو چکے ہیں، مذاکرات آپ کے ناکام ہو چکے ہیں، اور یہ وہ آپشن ہے جس کی طرف آپ نے جانا ہے. ڈاکٹر صاحب، میں اجمل وزیر صاحب آتا ہوں آپ کی طرف. ایک چھوٹی، میں سمجھتا ہوں کہ جو آخری آئی پی ڈیز والی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر 2 لاکھ ہیں یا 2.5 لاکھ ہیں کسی کو کوئی شکایت نہیں، یقیناً ہوگی، مشکلات ہیں، اسی بات کا تو میں اظہار کر رہا ہوں. اس جنگ میں یقیناً مشکلات بھی ہوں گی، ان لوگوں کے لیے بھی ہیں. اور جو ہم سے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کیا پاکستان کے تمام شہر محفوظ ہیں، تو ہم نے انہیں یہ نہیں کہا کہ تمام شہر محفوظ ہیں. آج افواج پاکستان اپنی شہروں کے اندر بھی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں، رینجرز بھی ہیں، پولیس بھی ہے، اور وزیر اعلیٰ کو بھی پروٹیکشن دے رہی ہے، وزیر اعظم کو بھی پروٹیکشن دے رہی ہے. چھوٹا سا سوال، پچھلے اتوار کو 7 بجے آئی ایس پی آر کے ایک پریس ریلیز سے پتہ لگا کہ جناب یہ آپریشن کا آغاز ہو گیا. اس سے پہلے کیا ہمارے معزز وزیر اعظم نے سیاسی جماعتوں کے قائدین کو اعتماد میں لیا؟ دیکھیں، میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اس سے پہلے باقاعدہ کوئی فارمل میٹنگ ہو، بیٹھ کے تمام جو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز ہیں وہ بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے، تو یہ اس طرح کی چیزیں فون کال نہیں، میں عرض کرتا ہوں یہ بیک چینل جو ڈپلومیسی ہوتی ہے، جو رابطے ہوتے ہیں، یہ جاری رہتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، یہ بالکل جاری رہتے ہیں. ناظرین، میں یہاں پہ ایک وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد جب ایک وقفے پہ جانے تو آئی ایس پی آر پاکستان کی آئی ایس پی آر ہے جس نے اعلان کی ہے، گورنمنٹ کا ایک ذیلی ادارہ ہے. آپ اس کو اس طرح پورے میڈیا چینل ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی انڈیا سے یہ اعلان ہوا ہے آپ کے آپریشن کا. بھائی پاکستان کی آئی ایس پی آر نے، ہماری افواج نے کی ہے. اور اس میں چھوٹا سا وقفہ لے لوں، کیوں آپ چاہتے ہیں کہ کوئی فرکشن آپ دکھائیں لوگوں کو؟ چھوٹا سا وقفہ لے کے واپس آ جائیں تو بات آگے کرتے ہیں. ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور اس گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے، آئی ڈی پیز کے حوالے سے بھی اور ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کے حوالے سے بھی سوالات کا جواب لیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کہ آپریشن کے حوالے سے جو سیاسی چیلنجز ہیں. اسد عمر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر فضل چودھری صاحب نے فرمایا کہ پارلیمنٹ میں جب بیٹھتے ہیں تو وہ تو روز ایک اے پی سی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے تو اعتماد میں لیا ہوا تھا آپ سب کو. سر، یہ ڈاکٹر صاحب انتہائی ذہین انسان ہے، بڑے آرٹیکولیٹ بھی ہے، تو اس قسم کی بات اگر میں ان سے سنوں تو میں یہی سمجھوں گا کہ مذاق میں ٹالنے کی بات کوشش کریں، کیونکہ سیریس کامنٹ تو یہ آبویسلی نہیں ہو سکتا. دیکھیں، دو چیزیں سیریس تھا کہ مذاق؟ 2 چیزیں. ایک جو ہے بات کر لیں عمر صاحب، میں ان کی بات کو کاٹوں گا نہیں، میں اپنی باری پہ جواب دوں گا. اچھے آدمی.
ایک تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کے اندر صرف لوگ اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ فیصلہ نہیں ہو رہا ہوتا. دوسری بات انہوں نے کہا کہ تمام پارٹیز نے, پھر وہ میں بار بار چیلنج کرتا ہوں, اچھا نہیں لگتا, میٹر آف ریکارڈ ہوتا ہے پارلیمنٹ کا, پارلیمنٹ کے ریکارڈ سے نکلوا کے دیکھ لیں. اگر تحریک انصاف نے کبھی کہا تھا کہ اس وقت آپریشن کے اندر چلے جائیں, کبھی نہیں کہا تھا ہم نے. بٹ سوال تو یہ نہیں ہو رہی کہ اس بحث میں, وہ بھی بہت بڑی بحث ہے, ہم اس بحث میں ابھی نہیں پڑھے کہ یہ اچھا فیصلہ تھا, یہ نہیں فیصلہ تھا, یہ لینا چاہیے تھا حکومت کو, یہ نہیں لینا چاہیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دہشت گرد وہاں سے ختم کرنا چاہتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن سب کو یہ ادراک تو تھا نا کہ 7.5 لاکھ وہاں پہ سویلین آبادی رہتی ہے جو ہمارے جیسے پاکستانی ہیں, انسان ہیں, ان میں کوئی دہشت گردی کا عنصر نہیں ہے. تو یہ بھی تو ہمارے پلان کا ایک حصہ ہونا چاہیے تھا نا کہ ان لوگوں کو مشکلات سے ہم نے کیسے بچانا ہے. ہمارے پاس ایک ایویکویشن پلان ہونا چاہیے تھا, ٹرانسپورٹ کیسے پہنچے گی, کرفیو میں بریکس کس طریقے سے دیے جائیں گے, اناؤنسمنٹ کہاں پہ ہوں گی, کس جگہ پہ. اس حوالے سے نہ ISPR نے ابھی تک کچھ بتایا ہے, نہ حکومت نے کچھ بتایا ہے. نہ اچھا, جو 7 صوبہ لگتا ہے وہ کیمپس جو ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ بنو جو ہے وہ KP گورنمنٹ کے اندر آتا ہے, وہ نہیں آتا. FR بنو کے اندر کیمپس لگائے ہیں اس وقت, وفاقی ایریا کے اندر ہے, اور وزیرستان بھی وفاقی ایریا. بٹ سوال وفاقی اور صوبائی کا نہیں ہے, سوال یہ آپ جس مرضی سے کرائیں, آپ کریں, گورنر کے تھرو پیسے دیں, KP حکومت کے تھرو کریں. سوال یہ ہے کوئی ایویکویشن پلان ہے کیا, وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن لائن اپ ہوئی بھی ہے کیا, جب وہ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں تو ڈاکٹرز لائنڈ اپ ہیں, وہاں پہ ڈی ہائیڈریٹڈ لوگ پہنچ رہے ہیں, 3 اموات بھی ہو چکی ہیں. یہ سوال کا کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ سوال کا اجمل وزیر صاحب, 2 سوالات ہیں آپ سے. ایک تو یہ IDPs کے حوالے سے, جو ایلوکیشن ہے کیا وہ کافی ہوگی, کتنے عرصے تک ایک شخص اس پہ 50 کروڑ کی جو فگر ایلوکیٹ کی گئی ہے, اور 5 لاکھ پہ بھی اگر کریں تو تقریباً کتنا آتا ہے, 1000 روپے کے قریب, یا 1000 روپیہ کتنے 700 روپے آتا ہے. اگر 7 لاکھ پہ کریں تو 7 لاکھ کے حساب سے کر رہے وہ کافی. اور دوسرا آپ سے میرا سوال اس سے لنکڈ ہے کہ حکومت نے آج باقاعدہ جو میٹنگ ہوئی ہے سیکیورٹی اداروں کی, اس حوالے سے بتایا کہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اگر آئیں گے اور یہاں سے لاہور GT روڈ سے جانے کی کوشش کریں گے تو بہت زیادہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں. پہلے میں IDPs کے حوالے سے بات کروں گا. دیکھیں ارشد شریف صاحب, میرا اپنا تعلق چونکہ وزیرستان سے ہے, تو میں یہ پچھلا جو آپریشن ساؤتھ وزیرستان میں ہوا تھا اس کے IDPs کی بھی صورتحال میں نے دیکھی تھی, اور اب بھی جو یہ آ رہے ہیں اس کے ساتھ 3-4 ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پہ IDPs آ رہے ہیں. نمبر 1 بنو آ رہے ہیں, دوسرا لکی مروت ہے, DA خان ہے, کرک ہے, اور کوہاٹ تک یہ IDPs آ رہے ہیں. یعنی بنو میں اس وقت جو IDPs, دیکھیں یہ جو ہمارے لوگ ہیں, یہ جب پہلے بھی آپریشن ہوا تھا, اگر آپ کو یاد ہو آپ نے تو رپورٹ بھی کیا تھا, اس وقت بھی ہمارے لوگ کیمپس میں رہنے کے لیے تیار نہیں تھے, کسی صورت میں بھی تیار نہیں تھے. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ وہ کیمپس میں ویسے بھی نہیں رہتے, اپنے مدد آپ کے تحت DA خان میں ان کو گھر دیے ہوئے تھے, اپنے گھر تقسیم کیے ہوئے تھے, سارا وہ فیصلہ ہوا تھا. ابھی صورتحال یہ ہے کہ بنو میں اس وقت 1 کمرے 2 کمرے کا گھر 20,000 کرایہ پہ مل رہا ہے, اس سے کم, بلکہ وہ پیک ہو چکا ہے, مکمل پیک ہو چکا ہے. اسی طرح لکی مروت بھی مکمل پیک ہو چکا ہے, DA خان میں وہ مکمل پیک ہو چکا ہے. اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑا وہاں پہ جو ہے نا IDPs کے حوالے سے, میں آپ کو بتا دوں سب سے بڑا المیہ یہ بنے گا, کیونکہ آگے یہ جو لوگ ہیں وہاں کی جو ٹمپریچر ہے جو نارتھ وزیرستان کی ہے اس کی ٹمپریچر, اور اس وقت 47 کی ٹمپریچر چل رہی ہے بنو اور اس ایریا میں, یہ لوگ وہاں پہ مر جائیں گے. میں بتا رہا ہوں یہ بچے مر جائیں گے اگر ان کے لیے یہ حکومت نے کچھ نہیں کیا. دیکھیں رسپانسبلٹی کی میں بات کروں کہ یہ ڈسٹرکٹس میں آ رہے ہیں, ان کا پہلے فیڈرل حکومت کا یہ حق بنتا تھا کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر اور ان کے ساتھ بات کرتا, کیونکہ بالکل یہ ڈسٹرکٹس میں آ رہے ہیں لوگ, اور ڈسٹرکٹس میں ان کے لیے انتظامات ہونے چاہیے تھے, وہ نہیں ہوا. پھر دوسرا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہ خود کچھ کر رہے, نہ کسی کو کچھ کرنے دے رہے, نہ کسی کو کچھ بتا رہے, مطلب بتا بھی نہیں رہا ہے کسی کو اعتماد. میں آج بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کمیٹی مذاکرات کا انہوں نے ڈرامہ رچایا تھا, یہ ہمیں پہلے دن سے پتا تھا, اور ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ طریقہ کار ہی نہیں جس طریقے سے یہ کر رہے. اس وقت بھی انہوں نے گپ شپ لگایا, کوئی سیریس ہے. اور پھر اگر انہوں نے APC کی بات کرتے کہ ہمیں APC میں تمام سیاسی جماعتوں نے ان کو مذاکرات کی بات کی تھی کہ آپ بات کریں, آپ مجھے بتائیں شریف صاحب جب واپس یہ آئے تو یہ تو بتا دینا کہ وہ مذاکرات کیسے ہوئے تھے, کون کیا کہہ رہا تھا, کون کیا کہہ رہا تھا, یہ کیوں ڈر رہے, کیوں نہیں بتا رہے, بتانا چاہیے تھا. پھر آپ نے دوسری بات کی ہے یہ جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے امن و امان کے حوالے سے سیکیورٹی تھریٹ, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں یہ جو لاہور پہ ہوا ہے یہ تو ابھی ہوا ہے نا, سیکیورٹی تھریٹس تو نہیں تھے نا, بیریئر لگے ہوئے تھے, یہ ساری چیزیں ابھی کلیئر ہو چکے. وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے, جس طریقے سے وہاں پہ مارا گیا خواتین کو, وہ ویڈیوز بھی ہے, وہ سارے ثبوت, ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر چیف منسٹر وہاں کے جو ہے پنجاب کے ہیں, جس طرح کی وہ بات کر
کر رہا ہے. ابھی تک نے پہلے دن اس کو ریزائن دینا چاہیے کیونکہ اس کی رسپانسبلٹی, ہی از اے چیف ایگزیکٹو آف پنجاب. اگر پنجاب میں اس طرح دہشت گردی ہو رہی ہے کہ اس طرح, تو میری بات سنیں, نہیں یہ گلو بٹ اور یہ جو پولیس میں تھوڑی سی بات جلدی عرض کر میں سر بتا دوں میری بات سنیں, میں ایک ہلاکت کی بھی کوئی نہیں, خان صاحب ساری آپ نے کر دیا, سارا ٹائم بھی آپ نے لے لیا. ایک ہلاکت کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ارشد صاحب. ایک ہلاکت کو بھی جو اس طرح پولیس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہلاکت ہو, اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے, نہ کرنا چاہیے. لیکن اس کے مقابلے میں جو ایکشن لیا پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے, مجھے یہ بتائیں کیا یہ ہلاکتیں پنجاب کہہ رہا ہوں باقی صوبوں میں کسی جگہ نہیں اس طرح ہوئی؟ کیا ایک دن میں اتنی لاشیں پاکستان کے مختلف شہروں میں نہیں گرتی رہی؟ مثلاً کراچی میں جو کسی ایک چپڑاسی نے بھی استعفیٰ دیا ہے وہاں پہ, بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ جو دو لوگ جن کا بار بار آپ نام لے رہے تھے ہمارے پولیس مارتی ہے عوام کو. دیکھیں پولیس مارتی ہے یا جو بھی مارتا ہے, وہاں ذمہ داری کس کی ہے؟ امن و امان صورتحال کی کس کی ذمہ داری ہے؟ عمر عباسی صاحب, میرا سوال آپ سے, یہ سیکیورٹی انسان تو ہیں, سیکیورٹی تھریٹس حکومت کے کیوں نہیں رینگتی آج تک کسی نے ذمہ داری قبول کی ہے؟ پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں وہاں پہ, اجلاس بھی ہیں, وزیر داخلہ بھی گئے, آرمی چیف بھی گئے, ڈی جی آئی ایس آئی بھی گئے, اس پہ تو آپریشن آپ کر رہے ہیں نا. عمر عباسی صاحب, سیکیورٹی تھریٹس, آج خبریں آئیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں, وہ اگر آئیں گے ایئرپورٹ سے باہر نکلیں گے تو خدشہ ہے, اور کل رات بھی اسلام آباد میں ایک بم بلاسٹ ہوا. ان سیکیورٹی تھریٹس کے باوجود وہ آ رہے ہیں اور ایک طرف آپریشن چل رہا ہے, سیکیورٹی تھریٹس بھی موجود ہیں, اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو آپ حکومت کی ایڈوائس مانیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں ارشد بھائی, سب سے پہلی بات ہے نارمل روٹین میں ڈاکٹر صاحب کی آمد تھی اپنے آبائی وطن میں, اور اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے اور ڈاکٹر صاحب کو ایک فیئر دلانے کے لیے کہ آپ کو ایک لیسن دے رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو میں کہوں گا ڈاکٹر صاحب کی فیملی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی. جن کے بچوں کے بیڈ رومز تک فائرنگ کی گئی, گولیاں چلائی گئی, وہاں پہ بیریئرز نہیں تھے, میں پہلے عرض کر چکا ہوں. اور ہائی کورٹ نے جہاں پہ آرڈرز دیے ہوئے تھے, 4 سال پہلے کی بات ہے, سہیل وڑائی صاحب سینئر صحافی, ان کا گھر ڈاکٹر صاحب کے گھر کے ساتھ ہے, انہوں نے کہا محلے کے کسی شخص کو کوئی بھی یہاں پہ جو ہے وہ شکایت نہیں تھی. یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا کہ ڈاکٹر صاحب پاکستان نہ آئے, وہ کل بھی پیسفل تھے. دیکھیں ایک قول ہوتا ہے, ایک عمل ہوتا ہے. قول تھا دہشت گردی کے خلاف فتویٰ کہ ہم پرائیویٹ آرمی کو مسترد کرتے ہیں, افواج پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں. عمل تھا ڈی چوک میں آپ نے لاکھوں کا مجمع دیکھا, ایک پتہ نہیں ٹوٹا. 11 مئی کو ہمارا 60 شہروں میں احتجاج ہوا, پرامن رہا. ہم نان وائلنٹ پیسفل لوگ تھے. انہوں نے ریاسی جبر کے ذریعے جس طرح بےایمانہ تشدد کروایا پولیس سے, وہ عمر ورک ہو, وہ جناب گلو بٹ ہو, وہ جناب عابد باکسر ہو, وہ سبزہ دار کیس ہو, یہ لمبی ایک فہرست چلی آ رہی ہے. آج کی بات نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ انسان کا خون ارزاں ہے. وہ ریاستیں اور ہوتی ہیں جہاں پہ ایک بندہ بھی مر جائے, اسٹیٹ منسٹر ریزائن کر جاتا ہے, سی ایم ریزائن کر جاتا ہے. یہاں پہ مجھے پتا ہے نا, اٹ مینس کہ جو آپریشنز تھا سی سی پی آپریشن, وہ سی ایم صاحب کی اجازت کے بغیر فائر کر رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ جس شخص کی پولیس پر ریٹ نہیں ہے, پورے صوبے اور ملک پر کیا ریٹ ہوگی؟ آپریشن جو آپ نے فرمایا نا نارمل آمد تھی, میں صرف اس کی تھوڑی سی تصحیح فرما دوں کہ یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی نارمل آمد نہیں تھی. وہاں بیٹھ کے ان کے تمام آپ کلپنگز نکالیں, ان کی ساری پریس کانفرنسز نکالیں. انہوں نے جو اعلانات کیے وہ یہ کہ پاکستان میں عنقریب ایک انقلاب آنے والا ہے, خونی انقلاب آنے والا ہے, نظام کو لپیٹ خونی کا لفظ ایک ثابت ہو جائے تو ہم اپنے کیسے وڈرا کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ گرین ریولیوشن دیکھیں, چلیں گرین ہے, یہ زیادتی ہے نا, چلیں رنگ بدل دیا ہے, چلیں یہ زیادتی ہے, چلیں گرین کر دیں. اور وہ رانا پاکستان میں طاہر القادری صاحب نے یہ فرمایا کہ جہاد شروع ہونے والا ہے. ہم ناظرین, جہاد شروع ہونے والا ہے, خونی انقلاب آنے والا ہے. میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ کیا خونی انقلاب کی باتیں, جہاد کی باتیں یہ جسٹیفائی کرتی ہیں کہ لوگ مار دیے جائیں؟ آپ کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے تھے آپریشن ضرب عضب کی, اور وزیر اطلاعات سینیٹر پرویز رشید صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سازش ہے جو طاہر القادری صاحب کر رہے ہیں, آپ احتجاج کی جو سیاست کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کر رہی ہے, یہ سب لوگ سازش کر رہے ہیں جمہوریت کے خلاف.
ایک تو یہ بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ پرویز رشید صاحب جو ہیں ان کو اب فوجی ایکشن کے خلاف اگر کوئی ہنٹ بھی نظر آ رہی ہے تو اس کا اتنا برا منا رہے ہیں، کیونکہ میرے خیال میں کہ 6 ہفتے پہلے کی بات ہے، انہوں نے سارے قوم کے ساتھ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اس تاریخ کے اس موڑ کے اوپر ہم غلیل والوں کے ساتھ نہیں دلیل والوں کے ساتھ ہیں. تو اس وقت تو ان کو تاریخ کے اس موڑ پہ فوج جو ہے وہ غلط لوگ نظر آ رہے تھے. بڑی اچھی بات ہے. نہ کریں ایک سوال پڑھ لوں، اب غلیل والوں کے ساتھ ہیں دلیل والوں کے ساتھ؟ دیکھیں جی، پاکستان کی افواج جو اس وقت کام کر رہی ہیں، ہم سب بشمول بڑی توپ والوں کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ ہیں. چلیں اب آج سازش، میں تو جی 6 ہفتے سے کہہ رہا ہوں سازش ہو رہی ہے، بالکل سازش ہو رہی ہے، جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور وہ سازش کون کر رہا ہے؟ وہ مسلم لیگ نون کر رہی ہے. اب مجھے نہیں پتا ڈاکٹر صاحب کی پارٹی کے اندر اندرونی دراڑیں کیا ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں. پرانی میں باتیں چھوڑ دیتا ہوں کہ یہاں پہ روز آ کے میرے ساتھ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے تھے سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے، اور وہ کہہ رہے تھے فوج سازشیں کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ جمہوریت کو لپیٹ نہیں کری. اس سے پتہ نہیں کیسے جمہوریت بچتی ہے ٹی وی پہ آ کے فوج کو کے خلاف الزامات لگانے پہ. اس کے بعد انہوں نے لڑائی کھول لی دوسروں کے ساتھ. لیکن میں صرف آپ کو پچھلے 3-4 دن کی بات، وزیر اعظم کھڑے ہو کے ایک اناؤنسمنٹ کرتے ہیں جو ان کو کرنی چاہیے تھی، جس میں وہ اون کرتے ہیں کہ آئی ایس پی کی جو پریس ریلیز تھی حکومت بھی اس کو اون کرتی ہے. اپیل کرتے ہیں اپوزیشن کی پارٹیوں کو، جیسے طارق فضل چودھری صاحب نے کہا، حالانکہ ہمارے سخت تحفظات تھے اس کے ساتھ، لیکن کیونکہ اب ہمارے بچے، قوم کے بچے اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے ہمارے لیے لڑنے کے لیے چلے گئے ہیں، تو ہم سپورٹ کریں گے، ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب قوم کو آپ نے ساتھ لے کر چلنا ہے. آپ اگر اس کے چند گھنٹوں کے بعد سب سے بڑے صوبے کے دارالحکومت کے اندر دن دہاڑے سارا نیشنل میڈیا کور کر رہا ہے اور معصوم نہتے لوگوں کو گولیاں مار مار کے، ڈنڈے مار مار کے قتل کر دیں گے، تو آپ کے خیال میں یہ سازش نہیں ہے جمہوریت کے خلاف؟ پی ٹی آئی نے اپنا جلسہ پوسٹ پون کر دیا تھا بھاولپور کا، شیخ رشید نے اپنی ٹرین مارچ پوسٹ پون کر دی تھی. سارا جو پولیٹیکل اس وقت کنسنسس آ رہا تھا، قادری صاحب بھی سوچ رہے تھے اس بارے میں جو اطلاعات آ رہی تھیں. جی بالکل، آپ کنفرم کرتے ہیں اس بات کو؟ جی بالکل. رائٹ. اور اس ایک اور اسٹیٹمنٹ ہے کہ طاہر القادری قوم کو تقسیم اور آپریشن ضرب عضب سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. دیکھیں، پرویز رشید صاحب کا سوری ٹو سے نروس بریک ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے گزشتہ کچھ عرصے سے. درجہ حرارت دامن کو چھو کے دماغ تک چڑھ گئے، گرمی ویسے بھی بہت شدید ہے. ان کے بیانات کو میں سیریس نہیں لیتا. ضرب ادب کی سب سے پہلے حمایت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کی. یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ جب یہ دہشت گردوں کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھا رہے تھے، اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے. انہوں نے خارجیت کو، ناسبیت کو جو ہے وہ ایکسپوز کیا ہے. ہمیں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کی صدا دی گئی. ان کا یہ خیال تھا ڈنڈے برسا کے انہیں ڈرا لیں گے اور ہماری بیڈ گورننس اور باقی جتنی بھی ایشوز ہیں کرپشن کے وہ دب جائیں گے. لیکن وہ اسٹریٹ فائر، وہ ریاستی دہشت گردی، وہ اب ان کے گلے پڑ گئی ہے. پرابلم یہ ہے کہ چیزوں کو پازیٹو وے میں لینا چاہیے. ڈاکٹر طاہر القادری آج بھی گرین ریولوشن کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کبھی نہ خونی لفظ انقلاب کا لفظ استعمال کیا ہے نہ جہاد کا. وہ تو حکومت فاسق و فاجر بھی ہو، ارشد صاحب یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، تب بھی مسلح جد و جہد کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں پرامن جد و جہد کو. انہوں نے آئین و قانون کا شعور دیا، الیکٹورل ریفارمز کی بات کی، کرپٹ پریکٹسز کے خاتمے کی بات کی، ڈی چوک میں پرامن طریقے سے دھرنا دیا. 11 مئی کو 60 شہروں میں پرامن دھرنے دیے. نظام کو آپ نے سسپینڈ کیا. آرٹیکل 5 سے 40 تک عملاً معطل ہیں. ہیلتھ ریفارمز، ایجوکیشن، پاورٹی ایلیویشن، ایلیمینیشن آف ایکسپلائٹیشن. کوئی ایک آرٹیکل بتا دیں عملاً نافذ ہو. نظام لپیٹنے کی بات کی جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے، انقلاب کی بات کی. یہ دونوں تو کنفرم ہے نا. ان کے ٹویٹس آپ دیکھیں، کوئی ٹویٹ ڈاکٹر صاحب کا کوئی ٹویٹ نہیں ہے. میں آپ کے اسٹار کے اوپر ان کے ٹویٹر ڈاکٹر صاحب کا ایک ٹویٹ ایک اکاؤنٹ نہیں ہے. میں سختی سے تردید کرتا ہوں. اب یہ بات کریں گے تو جلدی پہ تیل کا کام کریں گے. اچھا چلیں جی، میں کہتا ہوں آپ ٹویٹ کو بھی چھوڑ دیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ they will stand, sacrifice their lives. اپنے ورکروں ہمیں نہیں کہہ رہے، اپنے ورکروں کو کہہ رہے ہیں. کبھی نہیں کہا آج تک. جو انقلاب کی بات کرتے ہیں پاکستان میں، چھوڑیں میں کہتا ہوں اس کو چھوڑیں. میں عمر بھائی صاحب نے کہا مجھے، میں اور بات کروں چھوٹا سا سوال. اچھا صاحب ذرا یہ مکمل کے بعد انہی کے ورکرز نے چھوڑے نا جی. میں انہوں نے کہہ دیا، میں ان کی بات سے پوچھیے عابد باکسر کون ہے؟ میں ان کی بات مان لیتا ہوں. دیکھیں آپ نے عمر ورک کون ہے؟ بات ٹویسٹ کر دی نا، آپ کو گھما رہے ہیں. نہیں، عمر ورک عابد باکسر کون ہے؟ قوم کو بتائیں یہ دو بندے کون ہیں. اچھا ویری کوئکلی جی. میں محمد علی باکسر کو جانتا ہوں. نہیں، عابد علی باکسر کو چیف منسٹر جانتے ہیں، شہباز شریف صاحب جانتے ہیں. وہ کہتا رہا ہے ان کے حکم میں لوگوں کو قتل کیا ہے. دیکھا نا
اب بات نہیں کرنے نہیں، وہ سامنے آیا ہے نا، اس میں میڈیا بیٹھا ہے۔ جو طاہر القادری صاحب کا سٹائل ہے، آپ کا کیا خیال ہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں گے اور وہاں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ 10 گھنٹے دیتا ہوں، نظام لپیٹ دو؟ ہمارا سٹائل آپ کا یہ پلان ہے کہ انہیں ہیلی کاپٹر میں ڈال کے لاہور لے جائیں، پلان کے اجمل وزیر صاحب چلانا ہے، ہمارا سٹائل پرامن ہے۔ مجھے بات کرنے دیں نا، آپ کی سنی ہے ساری میری۔ میں صرف یہ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ان کے 10 گھنٹے کے الٹیمیٹم دینے سے پاکستان میں جو عوام نے اپنی ووٹوں سے ایک نظام کو منتخب کیا، جمہوری نظام ہے جس کے تحت اب سب بیٹھے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کہتی ہے چوری کا مینڈیٹ ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال، اجمل وزیر صاحب، اگر اسلام آباد ایئرپورٹ پہ آپ کی کیا انفارمیشن ہے، کیا پلان ہے؟ جو آپ کر رہے ہیں، دیکھیں میری بات سنیں، انہوں نے 23 تاریخ کو صبح 7:30 بجے ادھر پہنچ رہے ہیں وہ ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب کہ انہوں نے، اس کے بعد کیا ہوگا 7:30 بجے لینڈنگ کے بعد؟ میری بات سنیں، اس کے بعد آگے جائیں گے۔ آپ کی کیا انفارمیشن ہے، کیا پلاننگ ہوئی ہے؟ لاہور کی طرف جائیں گے، ایئرپورٹ سے باہر نکلیں گے؟ بالکل ایئرپورٹ سے باہر نکلیں گے، اور اگر روکنے کی کوشش کی گئی اور اگر مسئلہ کیا گیا تو پہلے انہوں نے جو کیا لاہور میں اس کے اوپر پیٹرول ڈالیں گے، اور پھر میں ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ پھر مسئلہ ان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہوگا، کسی کے کنٹرول میں نہیں۔ رائٹ، عمر عباسی صاحب، اجمل وزیر صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اور اسد عمر صاحب سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ دھمکیاں دیکھیں ذرا، اس کا مطلب ہے تیاری انہوں نے پھر کی ہوئی ہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ چیلنجز حکومت کے لیے بڑھتے جا رہے ہیں، سیاسی چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف اب آپریشن ضرب عزب چل رہا ہے جس پہ حکومت کا کہنا ہے کہ اتنی اٹینشن نہیں ہو رہی اور سازش ہو رہی ہے کہ اٹینشن وہاں سے ڈائیورٹ ہو جائے۔ یہ سازشیں کون کر رہا ہے؟ ہم نے کوشش کی کہ آج کے پروگرام میں کچھ اس بارے میں آپ کو بتائیں۔ اجازت دیجیے گا ناظرین۔